رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم المعصومین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. سب مل کے پڑھیں صلو علیہ وآلہ. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے. سٹیج پر جلوہ افروز قابل احترام پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر منظور الحسن صاحب الحسنی العثمانی مدد اللہ علیہ اور جملہ علماء کرام، قاری قراء حضرات، نعت خوان حضرات، نقیب محفل، معززین علاقہ، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، بالخصوص میزبان ذکر اور ساؤنڈ سسٹم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے میں گزارش کروں گا کہ یہ گفتگو آپ سے اردو میں بیان کی جائے، کیونکہ ہمارا کچھ بیانات وہ لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں جن کو سرائکی سمجھ نہیں آتی. اور الحمدللہ کچا ہو یا کوئی بھی ایسا معاشرہ ہو وہاں پر بوڑھے بھی ہوں یا بزرگ ہوں، بچے، سب کو اردو سمجھ آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے بیان جو بھی ہم کریں گے انشاءاللہ اردو میں کریں گے، تاکہ وہ لوگ جو ہمیں سن رہے ہوتے ہیں اپنے پنجاب سے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ سرائکی میں بولتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو اس وجہ سے میں آپ سے اردو میں مخاطب ہوں گا اور انشاءاللہ آسان الفاظ کے ساتھ مخاطب ہوں گا تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ سکے. آج ہم آقا دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے میلاد پاک میں موجود ہیں اور آپ کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں. پہلی چیز سمجھیے گا کہ جب کسی کی ولادت کا جشن کیا جائے تو ایک چیز تو واضح عیاں ہو جاتی ہے کہ خدا کبھی پیدا نہیں ہوا، اور جس کے لیے ہم یہ جشن یا ولادت کی خوشی منا رہے ہیں اور وہ خدا ہو سکتا نہیں. یعنی میلاد منانے میں ہی یہ ڈیفینیشن، خاص طور پہ ان وہ لوگ جو میلاد خاص طور سے ذکر مصطفیٰ کی محفل تو کر لیتے ہیں کہ جناب ذکر مصطفیٰ، لیکن وہاں لفظ و ڈیفینیشن یہ نہیں لکھتے کہ میلاد مصطفیٰ، یعنی میلاد کے نام سے چڑھتے ہیں اور میلاد کا مقصد ولادت کی خوشی کرنا ہے. آپ یہ سمجھیے گا کہ اس چیز پر واضح طور پر ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ بلکہ شرک کی ڈیفینیشن، جسے شرک کہا جاتا ہے کہ خدا کے ساتھ ملا رہے ہیں، اس چیز کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ جس کی ولادت کی خوشی کی جا رہی ہے تو خدا پیدا نہیں ہوا. اب جب ہم خاص طور پہ میلاد شریف منانے والے لوگ ہیں اور ہم یعنی جنازے کے بعد دعا مانگنے والے لوگ ہیں، ہم جمعرات کرنے والے لوگ ہیں، ہم کلخانی کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ یعنی 40واں کرنے والے لوگ ہیں، ہم برسی کرنے والے لوگ ہیں، ہم عرس کرنے والے لوگ ہیں، تو پھر جب ہم کسی ایسی شخصیت جیسے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ، ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ داتا. تو ہم پر بعض اوقات یہ چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں، خاص طور پہ ہمارے سادہ لوگوں پہ، یہ تم داتا کو کہتے ہو، کیا داتا تو خدا نہیں ہے؟ اسی طرح ہم غریب نواز پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو کہتے ہیں غوث پاک، تو وہ کہتے ہیں جی غوث غریب نواز کہاں سے ہو گیا؟ یا مرید چشتی اجمیری کو غریب نواز کہتے ہیں. تو اسی طرح ہم یہ داتا، غریب نواز، غوث جب باتیں کرتے ہیں تو ہم پر یہ
ایک چیز کا بلیم لگا دیا جاتا ہے کہ دیکھو داتا تو خدا کی ذات ہے، یہ داتا بندے کو کہتے ہیں. تو ہم یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے آپ یہ فتویٰ لگانے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ توحید کی ڈیفینیشن پڑھ لیں، یعنی لا الہ الا اللہ. اسی چیز کے اوپر ہم لے آتے ہیں، آپ کو آپ کے ذہن اور قلب و ذہن کو کھولنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو چیز سمجھ آ سکے کہ یہ داتا کہنا یا غریب نواز کہنا، اس سے کوئی شرک دور دور تک کوئی تعلق نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ یہ عربی کے الفاظ ہیں، یہ تو فارسی کے الفاظ ہیں، اور دوسری بات ہے کہ اس کو انسان نے خود سے الفاظ القابات دیے ہوئے ہیں اولیاء اللہ کو، تو اس نظریے سے انسان کہتا ہے. یاد رکھیے گا کہ ازل سے آدم علیہ السلام سے لے کر اور آقا دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک جتنی بھی اللہ نے توحید عطا فرمائی ہے، توحید ہے لا الہ الا اللہ. کیا ہے؟ لا الہ. اب اس کے اندر ہے لفظ اللہ، لفظ اللہ. تو اللہ نے ازل سے لے کر اور آقا دو جہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین تک، یعنی جو بھی توحید دی ہے وہ توحید ہے امت محمدیہ کے پاس بھی لا الہ الا اللہ. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی تو ہیں. اللہ تعالیٰ کا پڑھتے ہیں جیسے قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اب بتائیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کہہ رہے ہیں، یہاں پر رحیم کون ہے؟ رحیم کون ہے؟ یہاں پر خدا رحیم ہے. تو اللہ نے توحید رحیم میں کیوں نہیں رکھی؟ حالانکہ رحیم اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، رحیم، کریم، ستار، جبار. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اب یہاں پر رؤوف اور رحیم اللہ نے نبی کو کہا ہے. سمجھا رہی؟ آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ کہ سادہ لوگوں کو بہت یعنی برین واشنگ کی جاتی ہے اور خراب کیا جاتا ہے ان باتوں پر. جی داتا کہنے والے مشرک ہو گئے، جناب غریب نواز کہنے والے، دینے والا تو خدا ہے. ان سے پوچھو کہ داتا کا لفظ کوئی قرآن سے ہم نے لیا ہے یا غریب نواز ہم نے کوئی قرآن سے لیا ہے؟ نہیں، بلکہ ان کے القابات کے حوالے سے کہا جاتا ہے. ورنہ توحید کو تم بھی تو سمجھا دو کہ جب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں کہہ رہا ہے تو پھر زمین کے اوپر آپ بتائیں رحیم ہے کہ نہیں ہے؟ اسی محفل کے اندر دو چار رحیم بیٹھے ہوں گے، وہ تو اللہ کا نام ہے. کریم بیٹھے ہوں گے، اللہ کا نام ہے. ستار بیٹھے ہوں گے، اللہ کا نام ہے. جبار بیٹھے ہوں گے، اللہ کا نام ہے. تو اللہ نے توحید اپنے صفاتی ناموں میں نہ رکھی. سمجھے اس چیز کو؟ اللہ نے توحید لفظ اللہ میں رکھی، جس کا تعدد نہیں ہے، جس کا دو نہیں ہو سکتا. رحیم کا دو ہو سکتا ہے، کریم کا دو ہو سکتا ہے، ستار کا دو ہو سکتا ہے، جبار چاہے وہ اللہ کے صفاتی نام ہے. لیکن اللہ نے توحید کس کے اندر کی ہے؟ لفظ اللہ جس کا تعدد نہیں ہے، ایک ہے لفظ اللہ. سمجھا رہی ہیں؟ یہ آپ کے ذہن کھولنے کے لیے ہماری جو محفل کرتے ہیں تو ہم پر مختلف بلیم لگائے جاتے ہیں، تو ان کو بتائیں کہ آئیں آپ ہمارے پاس بیٹھیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ توحید کیا ہے، قل هو اللہ احد کیا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لیکن آپ بھی تو اس چیز پر قائل ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اگر وجود میں لایا ہے تو اس کی وجہ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ خالق کائنات بھی ہے، مالک ہے، قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے. لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو آدم علیہ السلام کی وجہ سے تخلیق نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس زمین، اس کائنات کو، اس دھرتی کو، اللہ تعالیٰ نے اس یونیورس کو اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کے لیے نہیں پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا ہے اور خود کا خدا ہونا ظاہر کیا ہے، وحدہ لا شریک ہونا ظاہر کیا ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ ایک نام ہے، نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اور میں تو خوش قسمت ہیں. اس کی وجہ ہے کہ جتنے اربوں سال گزرے ہیں، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر قرآن کہتا ہے، ان میں بڑا گیپ بھی آیا ہے انبیاء کرام علیہ السلام میں، تو ہزاروں کروڑوں اربوں سال گزر چکے ہوں. یہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. اب دیکھیں کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، جو ان کی امتیں تھی،
اور وہ امتیں جو ان کے کہنے پر عمل کرتی تھیں، یعنی صراط مستقیم پر چلا کرتی تھیں، ان کا بھی درجہ ہے. لیکن یاد رکھو آپ کا اور ہمارا یہ درجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعتوں نے محمد عربی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ ہی اول تھے، آپ ہی آخر تھے، آپ ہی ظاہر تھے، آپ ہی باطن تھے. آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تر تخلیقات کو قائم کی. اور ساتھ ہی یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے خوش بختی ہے اور ہمارے لیے فضیلت حاصل ہے کہ ہم امت محمدیہ کے اندر بیٹھے ہیں. یقین کیجئے اس کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اب اس کے اندر پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے عالم ارواح کے اندر ہم نے اس وقت جب آدم کو پیدا نہ کیا، سمجھے گا بات کو، جب آدم کو پیدا نہ کیا، یعنی آدم کو اگر پیدا کیا تو اس کے جسم کو تیار نہ کیا، اس وقت ہم نے انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا. اور اس وقت روحیں وہ بھی پیدا ہو چکی جو عام و خاص بھی ہیں، اعلیٰ ادنا بھی ہیں، آپ اور میں بھی ہیں. اب اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے پہلا جو جلسہ منعقد کیا اس کے اندر ہم نے عام و خاص، امیر غریب، پیر فقیر، شاہ گدا، اعلیٰ ادنا سب کو اکٹھا کیا. انبیاء کی جماعتیں بھی تھیں اور ہم نے اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا لوگوں سے. یعنی جس نے ازل سے لے کر قیامت تک جس نے اس زمین کے اوپر آنا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا. پھر اسی کے اندر اللہ فرماتا ہے ہم نے دوسرا جلسہ منعقد کیا. اس جلسے کے اندر اللہ فرمایا کہ ہم نے غیر نبی کو نہیں بلایا. سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہم نے غیر نبی کو نہیں بلایا. اللہ فرماتا ہے ہم نے اسی عالم ارواح میں اس وقت بلایا جب آدم کے جسم کو تیار نہیں کیا، جو روح کو تیار کیا ہے، تمام روحوں کو. اور جب دوسرا جلسہ ہم نے کیا تو ہم نے نبیوں کو اکٹھا کیا اور نبیوں کے درمیان میں روح مصطفیٰ کو کھڑا کیا، یعنی نور مصطفیٰ کو کھڑا کیا. عالم ارواح کے اندر رب کا قرآن کہتا ہے ابھی زمین نہیں بنی، چاند نہیں بنا، کچھ نہیں بنا، صرف روحوں کا وقت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت نور مصطفیٰ کو ہم نے درمیان میں کھڑا کر کے اللہ نے اس کی تعریف فرمائی. اور جب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبیوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے محمد عربی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی اور ان کے مقام اور مرتبے کا بتایا تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر یک زبان ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ مالک تیرے اس نبی کے مقام اور درجے فضیلت کو ہم سمجھ چکے ہیں، ہمیں اب تو کرم کر دے. اب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پتہ کیا فرمایا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ آدم اور عیسیٰ یعنی جتنے بھی میں انبیاء ہیں تم سب سن لو، اگر یہ میرا محمد عربی آئے گا آخر کے اندر یعنی خاتم النبیین ہے، لیکن اس کا مقام اور درجہ اتنا ہے کہ اگر تمہیں میں نبی بنا کر بھیجوں، چاہے آدم ہو، چاہے نوح ہو، چاہے ابراہیم ہو، کوئی سلیمان ہو، کوئی بھی نبی ہو، وہ نبی جا کر تبلیغ کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی وضاحت کر رہا ہو، اس کے پیچھے اللہ فرماتا ہے اے نبیوں تمہارے پیچھے بھیج دوں اس نبی کو جس کو نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو پھر تم یہ نہ کہنا کہ تم نبی ہو، تم پیغمبر ہو، تم رسول ہو، بلکہ میرے محمد عربی والضحیٰ واللیل کے چہرے کو جیسے ہی اپنے زمانے کے اندر دیکھ لینا تو پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی تم اس کے امتی بن جانا، اپنی تبلیغ کو وہیں پر چھوڑ دینا، بلکہ جو پیغام محمد عربی لے کے آئے ہیں پھر تم ان کے امتی بن کر ان کو فالو کرنا. وہاں پر جب یہ مقام اور مرتبہ سنا انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعتوں نے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک تو ہمیں نبی پیغمبر نہ بنا بلکہ ہم پر کرم کر، تو اسی نبی کی امت میں سے ہمیں ادنا سا بندہ بنا دے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو محبت ہے، آپ سے جو محبت کا اظہار ہے وہ ہم نہیں کہتے. جو غیر ہیں، جو اہل سنت و جماعت پر مختلف یعنی فتوے لگاتے ہیں، ان کے لیے بات کرنا چاہوں گا. کیا بتائیے کہ غیر بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ آج بھی جو آقا کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کا جو طریقہ ہے، جو محبت کا اظہار ہے، جو انداز ہے، جو طریق ہے،
اگر آج بھی آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس طرح سے محبت کا دیکھنی ہو جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعتیں حضور سے اپنی محبت کا اظہار کیا کرتی تھیں، تو آج غیر بھی بولتے ہیں بلکہ پورا پاسباں بولتا ہے، وہ ایک جماعت ہے جس کو اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ انداز غیر بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح سے یہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایسا ہی اظہار صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی حیات ظاہری کے اندر حضور سے کیا کرتے ہیں۔ اب آپ کو واقعہ بتاتا ہوں دیکھیں کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو گج وج کے سرکار کا آج تو 1500 سالہ انشاءاللہ جشن ہے، اور یہ جشن دھوم دھام کے منائیں گے، اور انشاءاللہ اس انداز سے منائیں گے کہ کفار بھی لرز جائیں کہ حضور کے عاشق اس دھرتی پر موجود ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ 1500 سالہ جشن ہے، یاد رکھیے، آپ کے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے، یہ جو میلاد آ رہا ہے یہ 1500 سالہ جشن میلاد النبی ہے۔ بڑھ چڑھ کر منائیں، اس انداز سے منائیں کہ جو منکر میلاد ہیں ان کے دل چھلی ہو جائیں، ان کے دل جل جائیں، جن کو میلاد کے اندر شادی آ جاتی ہے، جن کو میلاد کے اندر یتیم آ جاتے ہیں، ان کو بتائیں کہ یاد رکھو ہم رسول اللہ کی ذات کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ جب رسول اللہ کی بات آئے گی تو پھر ہم سب کچھ اپنا تن من دھن، جیسے بدر کے مقام پر صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ وَعَنْ جَمِينَكَ وَعَنْ شَمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بائیں بھی لڑیں گے، آپ کی ذات کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے۔ تو یاد رکھو تمہیں میلاد کے مہینے میں یتیم کیوں یاد آتے ہیں، تمہیں صرف میلاد کے مہینے میں بچیوں کی شادی کیوں یاد آتی ہیں، تمہیں غریب غربا کیوں یاد آتے ہیں، تمہیں پورا سال کیوں بھول جاتے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دراصل یہ معاملہ یہ نہیں ہے، دراصل یہ میلاد مصطفیٰ سے بغض کا ظاہر ہے کہ میلاد نہ مناؤ، حالانکہ میلاد اب ہماری روح کی غذا ہے۔ میلاد منانا، جشن میلاد منانا، ذکر مصطفیٰ کرنا، یہ روح کی میلاد ہے۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں جس سے آپ کا روح